السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج شعبان ہے، امریکہ میں آج 14 کا دن ہے۔ ابھی رات انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی تو 15ویں رات شروع ہوگی۔ غالباً ایشیا میں، انڈیا، پاکستان وغیرہ میں آج اب میں سمجھتا ہوں کہ نصف شعبان کی رات شروع ہو گئی ہے۔ تو الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے قوموا اللیلہ وصوموا النہارہ، اس رات میں جو ہے کیا بولتے ہیں، رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 13 شعبان کی رات اٹھے، اس کے بعد میں اللہ سے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1/3 1/3 امت کی مغفرت فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 شعبان کی رات اللہ سے دعا کیے، اللہ تعالیٰ نے 2/3 امت کی 2/3 امت کی مغفرت فرما دی۔ پھر حدیث میں یہ ذکر ہے کہ 15 شعبان کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی امت کی مغفرت کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی بقیہ 1/3 امت یعنی پوری امت کی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مغفرت کے بڑے طالب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ بنو کلب جو قبیلہ تھا اس زمانے میں، جس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، اتنی زیادہ بکریاں کسی کے پاس نہیں تھیں، بنو کلب کے قبیلے، بنو کلب کے بالوں کے، جانوروں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتے، اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دیکھیے تو مطلب یہ ہے کہ مغفرت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، قدر کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مومنوں کے لیے جیسے 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 2 دن ہیں، اسی طریقے سے ملائکہ فرشتوں کے لیے 2 راتیں ہیں، ایک ہے لیلۃ البرات اور دوسرے کیا ہے لیلۃ القدر، یہ ان کی عید کی راتیں ہیں فرشتوں کے لیے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور کوشش یہ کرے کہ جو ہے سچی توبہ کریں اور عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد الخداء الا الدعاء والتوبہ، اور کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی، لا يرد الخداء الا التوبہ، الا الدعاء والتوبہ، سوائے دعا کے اور توبہ کے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر کو بھی کے اندر بھی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ ایک تو ہے دعا اور ایک ہے صدقات، خیرات۔ یہ 2 چیزیں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ تو کوشش کرنا، دعائیں لینے کی کوشش کرنا، دعائیں دینے کی کوشش کرنا، اور اللہ نے جو کچھ اپنے استطاعت دیا ہے کہ صدقات خیرات کرنے کی کوشش کرنا، یہ چیزیں تقدیر کو بدلتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جو نبوت عطا ہوئی، یہ اسی 15ویں شعبان کے بارے میں ہے۔ 15ویں شعبان کو آپ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی ہوئی، جب آپ جو ہے واپس آ رہے تھے اپنے سسرال سے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو راستے میں جو آپ کو جو نبوت عطا ہوئی وہ 15ویں شعبان کی شب تھی۔ ایک روایت بھی یہ بھی ہے۔ بہرکیف بڑی قدر والی رات ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں تو ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من صام یوما من شعبان فتحت له ابواب الجنان غلقت له ابواب النیران، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو کوئی شخص شعبان کے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، کوئی 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، فتحت له ابواب الجنان، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی 1 دن کا روزہ رکھے تو یہ فضیلت ہے شعبان کی۔ اس سے پہلے حدیث میں بھی ذکر کیا تھے کہ کوئی نفل روزہ رکھتے ہیں تو اس بندے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ 70 سال کا فاصلہ دوری لا دیتے ہیں، دوزخ کو اتنی دور کر دیتے ہیں کوئی بندہ نفل روزہ رکھتا ہے تو یہ بڑی فضیلت ہے، روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا بھی کرتے تھے، اور اس رات میں موت کے، رزق کے، نکاح کے، صحت، زندگی، آئندہ سال کے جتنے امور ہونے والے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ سب تقدیر ہے، آنے والے سال تک یہ کام کرنا ہے۔ تقدیر تو پہلے لکھی جا چکی ہے، لوح محفوظ مطلب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، سب چیز لکھی جا چکی ہے، اب وہ چیز ان کو ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے۔ تو کوشش کرے کہ جو ہے دعا کرتے رہے اپن میں۔ مگر ایک چیز یہ ہے، یہ رات کی فضیلت بتائیں کہ فوری مغرب کے ساتھ
اس رات کی فضیلت شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ندا دیتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی رزق چاہنے والا، ہے کوئی بلایات و عافیات سے چاہنے والا، کوشش یہ کرے مغرب کی نماز بھی جماعت سے پڑھے، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے. ایسا نہ ہو کہ رات بھر جاگتے بیٹھے اور فجر کی نماز گول کر دیے. نہیں، کوشش یہ کرنا، ہاں جتنا ہو سکے اتنی عبادت کرنا. یہ ضروری نہیں کہ آپ رات بھر عبادت کرنا ہے، نہ 2 رکعت نماز پڑھیے، اخلاص کے ساتھ پڑھیے، سچی توبہ کریے، اللہ کی طرف رجوع ہوئیے. جو ہو سکتا ہے نا تو سو جائیے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی فرض واجب چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو جو ہے اس قدر والی رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہ تعالیٰ تمام امت کی مغفرت فرمائے. اور اسلاف کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ مغرب کی سنتوں کی بات کیا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر جو ہے رزق میں برکت کے لیے دعا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر درادی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں بلایات و آفات سے حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں. اسلاف کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، نوافل ہے. اور سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، یاسین پڑھ کے بھی دعا کرتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو. پھر دوسری مرتبہ یاسین پڑھتے ہیں، پھر اس کے لیے جو ہے بلایات و آفات سے حفاظت کے لیے، پھر تیسری عمر درازگی کے لیے خیر خوبی کے ساتھ. یہ بھی ایک عمل ہے. مختلف آپ جو عمل کر سکتے کریے، استغفار کریے، توبہ کریے، دلوں کو صاف رکھنے کی کوشش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.